رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ 23 سورۃ المؤمنون آیت 29۔ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ سفر کی دعا۔ اس دعا کو سفر پر جانے سے پہلے پڑھیں، مثلا اسکول جانے سے پہلے، مسجد جانے سے پہلے، پارک جاتے ہوئے، گھر آتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیات 25 تا 28۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہا کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وسعت قلب و کام کے آسان ہونے کی دعا۔ اس دعا کو کسی بھی امتحان اور کسی بھی مشکل کام کے کرنے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سورہ 14 سورہ ابراہیم آیت 40۔ پروردگار مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے اور پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ دعاؤں اور نماز کی قبولیت کی دعا۔ اس دعا کو قنوت میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے میں خدا ہماری مدد کرے۔ اس دعا کو حاجت طلب کرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ 14 سورہ ابراہیم آیت 41۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہو۔ دعا برائے مغفرت والدین و مومنین۔ اس دعا کو اپنے والدین کی اور دیگر مومنین کی مغفرت کے لیے پڑھیں۔ اس دعا کو قنوت میں، کسی کی تدفین پر اور کسی مرحوم کی یاد آنے پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ 21 سورۃ الانبیاء آیت 87۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ دعائے مغفرت اور خدائے بزرگوار کی وحدانیت کا اقرار۔ یہ دعا مغفرت طلب کرنے کے لیے ہے۔ اگر اس دعا کو سجدے میں تلاوت کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ 2 سورۃ البقرہ آیت 127۔ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما کہ تو بہترین سننے والا جاننے والا ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کی دعا۔ کوئی بھی کام جسے آپ چاہیں کہ خدا قبول کرے تو اس کام کو انجام دینے کے بعد اس دعا کی تلاوت کریں۔ مثلا نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد، یا کسی کی مدد کرنے کے بعد، یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کی دعا۔ یا علی یا علیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے بلندتر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے، جس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، عزت عطا کی، بلندی بخشی، اور بھی مہینوں پر عنایت کی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن اتارا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ پس اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ تو احسان فرما مجھ پر میری گردن آگ سے چھڑا کر، ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا، اور مجھے جنت میں داخل فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔